اللہ رب العزت نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دونوں سے خطاب فرمایا، اور یہ آیت دین اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک بہت بہترین دعوت عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں واضح طور پر دعوت دینے کے طریقے کو بیان کیا، جس طرح پہلے دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور خوبصورت واضح و نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی، اگر ڈائلاگ بھی ہو مناظرہ بھی ہو تو وہ بھی احسن انداز۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ قرآن کریم میں پہلے مناظرہ ہوا، پہلے عیسائیت کو دلائل دیے گئے، پھر مباہلہ کی بات آئی کہ آؤ دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے۔ اب تیسرے درجے کے اندر پہلے عیسائیوں سے بات تھی، اب دونوں اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے حبیب فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالو کا معنی ہوتا ہے آؤ۔ ویسے کسی بلندی کی جگہ پر اگر کوئی بندہ کسی کو بلاتا ہے تو وہاں تعال کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور بعد میں عربیوں نے، عرب کے لوگوں نے کسی کو بلانے کے لیے بھی تعال کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے آپ کسی عربی سے ملیں گے تو آپ کو کہا تعال یعنی آؤ، چلو چلو، ٹھیک ہے۔ تو قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ، الی کلمۃ، اس ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اور آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دونوں سے خطاب فرمایا، اور یہ آیت دین اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک بہت بہترین دعوت عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں واضح طور پر دعوت دینے کے طریقے کو بیان کیا، جس طرح پہلے دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور خوبصورت واضح و نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی، اگر ڈائلاگ بھی ہو مناظرہ بھی ہو تو وہ بھی احسن انداز سے ہو۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ قرآن کریم میں پہلے مناظرہ ہوا، پہلے عیسائیت کو دلائل دیے گئے، پھر مباہلہ کی بات آئی کہ آؤ دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے۔ اب تیسرے درجے کے اندر پہلے عیسائیوں سے بات تھی، اب دونوں اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے حبیب فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالوا کا معنی ہوتا ہے آؤ۔ ویسے کسی بلندی کی جگہ پر اگر کوئی بندہ کسی کو بلاتا ہے تو وہاں تعال کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور بعد میں عربیوں نے، عرب کے لوگوں نے کسی کو بلانے کے لیے بھی تعال کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے آپ کسی عربی سے ملیں گے تو آپ کو کہا تعال یعنی آؤ، چلو چلو، ٹھیک ہے۔ تو قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ، الی کلمۃ، اس ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ یعنی دین کی دعوت دینے کا جو طریقہ، بہترین طریقہ ہے، وہ سب سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی میوچل بلیف پر بات کرے۔ ہمارے یہاں پہلے ہی ڈائریکٹ ملتے ہی آدمی ڈیفرنس آف اوپینین پہ بات کر دیتا ہے۔ لوگوں کو نہ دین کی دعوت دینا آتی ہے، اور کسی سے ملتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، دین کی دعوت نہیں دیتے، چاہے وہ غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہوں یا مسلک کے جھگڑے ہوں۔ بات شروع ہی ڈیفرنس سے شروع ہوتی ہے کہ تم یہ کرتے ہو، ہم یہ کرتے ہیں، حالانکہ ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، میوچل بلیف سے، کہ دیکھو یار تمہارے اور ہمارے درمیان یہاں تک تو ہم دونوں برابر ہیں، جو ڈیفرنس آنا ہے اب وہ بات کرنی ہے بعد میں، تاکہ اس کو پہلے اپنائیت کا احساس ہو۔ جب پہلی بات کے اندر ہی آپ انفرادیت دکھا دیں گے تو کیا ہوگا، اچانک سے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، کنوینئنس فیل نہیں کرے گا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل کتاب سے پہلے مناظرہ بھی ہو گیا،
اور مباہلہ کی بات بھی ہو گئی. اب تیسرے درجے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کیسے بات کرنی ہے؟ ابھی آپ ان سے کہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں برابر ہے. وہ کیا چیز برابر ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یعنی سب سے پہلی بات جو اہل کتاب سے کی جائے گی وہ کی جائے گی توحید کی. آگے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اب آپ ابتدا کے اندر ہی نمازوں کے متعلق بات کرنا شروع کر دیں. بھائی تم تو ایسے نماز پڑھتے ہو، ہم تو ایسے نماز پڑھتے ہیں. تم تو وضو نہیں کرتے ہو، ہم تو وضو کرتے ہیں. یہ تو بھائی بات کی چیز ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ درس بتا چکا ہوں کہ ایک بندے کو ہم نے یہاں اسلام قبول کروایا تو اگلے ہی لمحے میں بندے نے پوچھا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے. ارے ابھی توحید تو سمجھا اس کو، رسالت تو سمجھا اس کو. خدا کے بندوں، وہ مجھ سے مجھے پوچھ نہیں رہا تھا مجھ سے، وہ مجھے بتا رہا تھا بندہ کہ مفتی صاحب اس کا وضو تو کروا دیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیے، دین کی دعوت دینے کا لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم. ابھی ایک بندہ ابھی کلمہ پڑھا ہے اس نے، اور آپ اس کو بول رہے ہیں وضو ہے کہ نہیں ہے. بھائی دین کی جب آپ دعوت دیں گے تو پہلے کیسے دیں گے؟ اچھا یہ جو آیت میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں نا، مدینہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، دو سپر پاور تھیں. ایک تھا پرشین امپائر اور ایک تھا رومن امپائر. پرشین امپائر جو تھا، ایرانی سلطنت جو تھی، وہ تھی آگ کی پوجا کرنے والے. اور جو رومن امپائر تھا، جو پورا روم چلاتے تھے، جس کو بیزنٹائن بھی سلطنت کہا گیا. رومن امپائر کے اس وقت جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہرقل. تو مسلمان بھی اہل کتاب میں سے تھے، ان پہ بھی ایک کتاب آئی تھی، نبی مکرم علیہ السلام کا ایک سلسلہ موجود تھا. تو اب مسلمانوں کی جو جھکاؤ تھا کہ ایمان لے آئیں کون؟ رومن کی طرف. ٹھیک ہے، وہ اہل کتاب بھی تھے، بہت سے میوچل بلیف تھے ان کے ساتھ. اور مشرکین کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ ان کی تھی پرشین امپائر کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی آگ کی پوجا کرنے والے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جو پیغام اور جو خط بھجوایا ہے اسلام کی دعوت کا ہرقل کو، یعنی جو رومن کا بادشاہ تھا، اس کو جو حضور نے جو خط بھجوایا ہے، اس خط میں دین کی دعوت دینے کے ساتھ حضور نے یہی آیت لکھ کے بھیجی ہے. یعنی رسول اللہ اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، غیر مسلم کو، اور وہ اہل کتاب میں سے، تو حضور کس انداز سے دعوت دے رہے ہیں؟ وہ اس آیت کے تحت. یعنی حضور نے ہرقل کو جو خط بھجوایا اس میں یہی آیت لکھ کر حضور نے بھجوائی. تو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اے اہل کتاب آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں برابر ہے. وہ کیا برابر ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. خدا کو تم بھی مانتے ہو نا، ہم بھی مانتے ہیں. اب یہ اس بات پر ایگری کر لیں کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، ایک خدا کی عبادت کریں گے. اب یہ میوچل بلیف ہو گیا. اب آ جائیے ڈیفرنس کی طرف. پھر آگے کیا کہا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. خدا ایک ہی مانیں گے، ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی. کسی بھی لحاظ سے نہ ذات میں شرک کریں گے اور نہ کسی بھی لحاظ سے صفات میں شرک کریں گے. اور اب تیسری بات کہی ڈیفرنس کی، فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائیں ہمارا بعض اپنے بعض کو، ایک دوسرے کو تم کیا نہ بناؤ؟ اربابم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ارباب نہ بناؤ. ارباب کس کو کہتے ہیں؟ رب کی جمع آتی ہے، یعنی خدا نہ بناؤ. اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کیا کر لیا تھا کہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو خدا کو چھوڑ کر خدا بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا تھا. تو حضرت حاتم طائی کے جو بیٹے تھے، حضرت عدی بن حاتم، حاتم طائی تو کفر کے پر انتقال ہوا اس کا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ اسلام قبول کر لیا تھا. حاتم طائی کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے ماضی میں ان کا تعلق عیسائیت سے تھا اور وہ رومن امپائر میں ہرقل جو بادشاہ تھا اس کے سپورٹو تھے، تو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے. تو حاتم طائی کے بیٹے نے جب اسلام قبول کیا، جناب عدی نے، تو عدی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی اپنے عالم کو اور آپس میں کسی کو ایک دوسرے کو خدا نہیں مانتے.
لیکن قرآن یہ کہتا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ایک دوسرے کو خدا نہیں بناؤ، آپس میں تیسری بات جو کہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جو تمہارا پادری حلال کہہ دیتا ہے کیا اس کو حلال نہیں مانتے؟ جو وہ حرام کہہ دیتا ہے تو کیا اس کو حرام نہیں مانتے؟ تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو تم نے اپنا عالم پادری بنایا ہوا ہے، تم تو اسی کی بات کو مانتے، اسی کو حلال سمجھتے، اسی کو حرام سمجھتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کیتھولک میں جو پوپ کا رول ہے، جو پپائیت ہے، وہ پپائیت کے اندر آپ دیکھیں کہ پوپ جو بول دے گا وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک زمانے تک جو روم کے اندر، اٹلی کے اندر جو پوپ بیٹھتا ہے کیتھولک کا، اس نے جو ہے وہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، LGBT کے معاملات ہیں، ان معاملات پر بہت زیادہ سختی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ نرمی کا بیان پوپ کی طرف سے آ گیا، تو تاکہ اس میں نرمی برتی جائے۔ تو دین کے اندر معیار تو کتاب اللہ ہوتی ہے نا، کوئی عالم نہیں ہوتا۔ عالم جب حجت بنتا ہے، جب اتھینٹک ہوتا ہے، جب وہ بات وہ کرے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر عالم اللہ کی کتاب سے ہٹ کے بات کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا پوپ ہو، چاہے مسلمانوں میں کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو بات اسی کی کامل ہے جو کتاب اللہ سے بات کرے، بات اسی کی صحیح ہے جو رسول کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا تھا کیتھولک میں، تو اسی وجہ سے آپ جو دیکھتے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہیں کرسچنز میں، وہ کیتھولک کے حوالے سے بڑے بدظن ہیں، اور پروٹیسٹنٹ جو فرقہ بنا ہے وہ بنا بھی کیتھولک کی مخالفت میں ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پوپ کا نظام آ گیا تھا، تو پھر کیا ہوا، اچھے لوگوں کے ساتھ جو آج اس دور میں اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کام عیسائیوں کے ساتھ بہت پہلے ہو چکا۔ آج ہمارے یہاں بھی کیا ہو گیا کہ علماء کے روپ میں بدکار لوگ آ گئے، الٹے سیدھے لوگ ممبروں پہ آ گئے۔ اب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے علماء کا طبقہ، دینداروں کا طبقہ بدنام ہوتا ہے۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، آہستہ سے لوگ کہتے ہیں ابے یہ سارے مولوی ہوتے ہی بیکار لوگ ہیں، ان مولویوں سے جان چھڑاؤ، ان مولویوں کو مسجدوں تک محدود رکھو، ان مسجد کو مولوی کی چار دیواری سے نکلنے نہ دو، یہ خطبہ بھی ہماری مرضی سے دیں، بات بھی ہماری مرضی سے کریں۔ یہی ریزن ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ اس ملک میں ایک اکثریت عیسائیوں کی ہے، لیکن چرچ کی چار دیواری کے باہر آپ عیسائیت کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کانگریس کے اندر آپ کوئی بائبل کا حوالہ دیکھ کر کوئی قانون لا بنوا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کیا کر دیا بھائی، گورنمنٹ الگ ہے اور ریلیجن الگ ہے۔ اس کی ریزن کیوں بنی؟ اس کی ریزن یہ بنی کہ ایک دور کے اندر جو کیتھولک کے جو چرچ کا جو پادری ہوتا تھا، جو پوپ ہوتا تھا، وہ لوگوں کے گناہ پر ان کو معافی نامہ بھی لکھ کے دے دیتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جناب آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چرچ میں جاتے ہیں تو ایک جو ہے وہ لکڑی کا ایک روم بنا ہوتا ہے، اس میں جاتا ہے اور بندہ اپنی پریسٹ کو جو اپنی خطائیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ جرم کر دیا، میں نے جرم کر دیا۔ تو ایک زمانے میں کیا ہوا، لوگ جو پیسے والے تھے وہ بڑے بڑے جرم کر کے آتے، معاشرے میں تباہی کر کے آتے، اور پوپ کو یا پریسٹ کو پیسے دیتے، وہ کیا کرتا کہ معافی نامہ لکھ دیتا کہ تیرے سارے گناہ معاف، اور وہ باہر آتے اور سارا دنیا کے اندر معاشرہ خراب کرنے کے بعد، قتل و غارت گیری کرنے کے بعد وہ کیا کرتے، وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ معافی نامہ لکھوا لیتے، جناب چرچ سے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب عام آدمی جب یہ عمل دیکھتا پوپ کا تو بزن ہوتا، جو غریب آدمی ہے، جو محروم طبقہ، وہ بزن ہوتا۔ تو پھر کیا وہ آواز بلند کرتا تو اس کو یہ پاپائیت جو تھی وہ مروا دیتی، بار بار پھر کیا ہوا کہ جب لوگ ایجوکیشن کی طرف جانے لگے، سائنسی تحقیقات ہونے لگی، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے انہی پریسٹ نے، انہی پوپوں نے کیا کیا، پاپائیت نے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان سائنسدانوں کو مروا دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہودیوں نے کیا کیا، کیونکہ کیتھولک سب سے زیادہ بڑا طبقہ ہے نا عیسائیوں میں، تو انہوں نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے یہودیوں نے بیک ہینڈ سے سپورٹ کیا پروٹیسٹنٹ کو، اور باقاعدہ پھر ایک تحریک چلی پروٹیسٹنٹ کی، اور پروٹیسٹنٹ نے کہا بھائی چرچ میں پریسٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں چرچ میں جائیں خود عبادت کریں، ہمیں کسی پوپ کی اور پریسٹ کی ضرورت نہیں۔ تو آپس میں باہمی ان کی جنگیں تک ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا، اب یہ سارے اس چیز معاملے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ابھی اس دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے چند جو ہے وہ خراب مچھلیاں اس مذہبی طبقے میں ملا بن کر آ گئی ہیں، مولوی بن کر آ گئی ہیں، اور پھر وہ ایسی حرکات کرتے ہیں،
ان سے ایسی حرکات کروائی جاتی ہیں تاکہ عوام یہ آواز بلند کرے کہ ہمیں علماء نہیں چاہیے بھائی، ہمیں مولوی چاہیے نہیں، تاکہ دین کو پھر جس طرح عیسائیت کو چرچ تک اور سنڈے تک محدود کر دیا گیا، اس طرح اسلام کے نظام کو 4 دیواروں میں محفوظ کر دیا جائے۔ گورنمنٹ جو بولے خطبہ دینے کی، مولوی وہی خطبہ دے، اور اسلام کی بات اسمبلیز میں نہ ہو، قرآن کی بات کتاب اللہ اور سنت کی بات اسمبلی میں نہ کی جائے۔ ہمارے ممالک میں آج دیکھیں جو اسلامی جمہوریہ ہیں، وہاں پر اب کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی مذہب رہے گا مسجد تک، روڈ کی پر بات نہ کرو، روڈ پر رکھو آزادی، اسمبلی میں رکھو آزادی، لا جو بنے گا وہ کتاب اللہ سنت پر نہیں بنے گا، مذہب پہ عمل کرنا، 4 دیواری میں جاؤ، عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، باہر آؤ دنیا۔ حالانکہ دین یہ نہیں کہتا، دین یہ نہیں کہتا دنیا الگ ہے، اور علامہ اقبال نے اس کو بڑا وضاحت کی۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر پالیٹکس میں دین شامل نہیں ہوگا اور دین کے معاملہ شامل نہیں ہوں گے اور صرف پالیٹکس رہ جائے گی تو پھر وہ دینی پالیٹکس نہیں ہے، بلکہ وہ کیا بن جائے گی؟ وہ جو چنگیز خان آیا تھا اور اس نے تمام کی تمام دنیا، عراق اور تمام تراش کر دیا تھا انسانیت کو، اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک الارم سچویشن ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جو کوئی عالم ہے اور اگر کوئی کسی پیر کا ماننے والا ہے، وہ اپنے عالم کو یا اپنے پیر کو دیکھے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق بات کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دین سے ہٹ گیا تو چاہے کتنا بڑا پیر ہو، اور کتاب اللہ کا مذاق بناتا، جوتے کے قابل ہے، ہار پہنانے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس کو لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک مسلک کا مولوی غلط حرکت کر دے، اس مسلک کے مولوی کہتے ہیں ہمارا مسلک بدنام ہو جائے گا، تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں، یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مولوی کو بچانے جاؤ گے اس کی غلط حرکت پہ، اسلام بدنام ہوگا۔ تو اس چکر کے اندر ہمیں ذہن کو وسعت دینا پڑے گی کہ ہمیں شخصیت عزیز نہیں ہے، ہمیں اسلام عزیز ہے۔ اگر 1000 شخصیتیں، پرسنالٹیز اسلام کے نام پر قربان ہوتی ہیں، ہم قربان کریں گے، اسلام پہ آشانے نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے، فرقوں کے چکر میں ہم پرسنالٹیز بچا لیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ یار ہمارے مسلک کا آدمی ہے، اب کیا کرے، کر تو دیا اس نے، کچھ نہ کچھ معاملہ نکالو اس کے لیے۔ ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بندہ بدبخت آدمی 70-75 سال کی عمر میں ایک بچے کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، ہاتھ میں اس کی یار مقدس کتابیں موجود ہیں، اور اس کے مسلک کے چند آدمی جو ہے اس کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جو اس کی حمایت کرے ان کے بھی جوتے لگنے چاہیے، اور جو بندہ دین کا لبادہ اوڑھ کر غلط کام کرے اس کو دنیا دار سے زیادہ جوتے لگنے چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یار ایک دنیا دار آدمی ہے، وہ دنیا کے نام پر چونا لگا رہا ہے، تم داڑیاں رکھ کر دین دار ہو کر مولوی بن کر چونا لگا رہے ہو لوگوں کو، تو تمہیں تو ڈبل جوتے پڑنا چاہیے کہ تم نے لبادہ دینیات کا اڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو اللہ نے کہا نا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ ہم علماء کو آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے۔ تو اب جب آپ کو پیر کی ماننی ہے، اور میں پیروں کے خلاف ہم نہیں، ہم تو خود پیر مرید والے لوگ ہیں، ہم تو خود علماء سے پڑھے ہوئے ان کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، لیکن معیار کیا بنائیں آپ؟ معیار ہے کسی کو عالم ماننے کا، کسی کو پیر ماننے کا شریعت۔ شریعت سب کے اوپر ہے، کوئی بندہ شریعت پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں سادات کے حوالے سے ایک معاملہ مشہور ہو جاتا ہے، سید صاحب کچھ بھی کر دیں جناب وہ سید صاحب ہیں، سید صاحب ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہیں، لیکن سید صاحب کے اوپر شریعت ہے، سید صاحب شریعت پر نہیں ہے۔ تو اگر سید صاحب شریعت پر نہیں چلیں گے تو وہ تو زیادہ مذمت کے قابل ہے۔ یار تو اپنا نسب جوڑے حضور سے، تو یہ شریعت لائے کون؟ تمہارے ہی نانا لے کر آئے، اور تم ہی اس شریعت کا مذاق بناؤ گے تو ایک عام امتی کہاں جائے گا؟ جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ مینا کے اندر آرام کر رہے تھے، عصر کی سنتیں نہیں پڑھی انہوں نے۔ آپ سب کو معلوم ہے عصر کی سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ غیر موقدہ سنت ہوتی۔ حضور خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خواب میں جب حضور کا جو منظر پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا، پھر اشعار بھی لکھے اس منظر پر، لیکن حضور نے آ کر کیا کہا؟ مہر علی، اے ہمارے بیٹے، اگر تو بھی ہماری سنت غیر موقدہ چھوڑے گا تو عام امتی کیا جائے گا؟ تو ہمارا بیٹا ہے،
تو سید پر بھی شریعت ہے، سید شریعت پر نہیں ہے، شریعت جو ہے وہ سید پر حاوی ہے۔ تو سید کو، سادات کو، پیروں کو، مرشدوں کو، علماء کو، سب کو دین پر چلنا ہے۔ دین سے راہ بدلیں گے، شریعت کو مذاق بنائیں گے، شریعت سے منہ موڑیں گے، ان کی کوئی تعظیم نہیں، ان کی کوئی توقیر نہیں۔ تو جب یہ معیار بن جائے گا نا ہم سب کا، تو آپ دیکھیں گے جو کالی بھیڑیں اسلام کے دامن کے اندر عقیدتیں لوگوں کی سمیٹ رہی ہیں، پیسہ بنا رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، پورا مافیا بن گیا۔ اب تو یہ پوری ایک کمرشل ہو چکی ہے چیزیں، یہ پیری مریدی پورا کمرشلائز معاملہ ہو گیا۔ یعنی وہ چیزیں جہاں سے یار اللہ رسول ملتے تھے، جن دروں سے، جن بارگاہوں سے لوگوں کی نیتیں اور روحیں پاکیزہ ہوتی تھی، آج وہ بھی دھندے بنا دیے گئے، وہ بھی کمرشلائز کر دیا گیا ساری چیزوں کو۔ تو یہ چیزیں ہمیں دین کی فلسفی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو بلا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ کہا اہل کتاب سے جا رہا ہے، یہ ان کی خامی ہے، لیکن آج کے دور کے اندر یہ خامی ہم میں بھی آتی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اس پر مانے نہیں تو دیکھیں جو حال عیسائیت کا ہو گیا کہ وہ 4 دیواری تک محدود رہ گئی، کہ خدا نخواستہ الامان ایسا نہ ہو کہ ہم بھی 4 دیواری تک محدود رہ جائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس بات پر وہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس بات پر وہ نہ مانیں، پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو ان سے کہہ دو کہ بھائی سنو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان تمام چیزوں کی پیروی کرنے والے ہیں، تم مانو کہ نہ مانو، اپنا موقف واضح کر دو۔ دعوت دے دی، دعوت دینے کے بعد اپنا بتا دو میں کون ہوں۔ یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ جو اہل کتاب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور اس شخص کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جس کا آپ کے مسئلہ کی کوئی معاملہ ہے۔ اس سے پہلے میوچل بلیف پر بات کریں، پھر ڈیفرنس پر بات کر لیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل کتاب سے مل کر یہ بات کرو۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ملو ہی نہیں، بھائی ملے گا نہیں بندہ تو بات کیسے کرے گا؟ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حبیب ان سے کہہ دیں، حضور کہیں گے کیسے ان سے؟ حضور ان سے ملیں گے، مل کر بات کریں گے نا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے میوچل بلیف ہے اور یہ ہمارے جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ تو میوچل اور ڈفرینس پر کب ہوگی؟ جب ہم اس طرح کی گیدرنگز منعقد کریں گے جس کے اندر جو بھی ہو، جس میں کرسچن بھی ہو، جس میں مسلمان بھی ہو، اور ہم ایسے علماء تیار کریں گے جنہیں کمپیریٹو ریلیجن پر کمانڈ ہو، ایکسپرٹ ہوں، جنہیں بائبل کے حوالے بھی معلوم ہو، جنہیں قرآن پر بھی دسترس حاصل ہو، تاکہ وہ ان دونوں کمپیریٹو ریلیجن کے اندر اسلام کی سپیریئرٹی کو، میوچل بلیف کو اور دین کی دعوت کو صحیح انداز سے غیر مسلم تک پہنچا سکیں۔ اس انداز سے ہمیں دین کے کام کرنے کی حاجت ہے، اور خصوصاً اس امریکہ کے سرزمین پر ہماری مسجدوں کے اندر اس طرح کام ہوگا تو دعوت ہوگی۔ صرف 5 ٹائم کی نماز ہو رہی ہے، بل پیڈ ہو رہے ہیں، تنخواہیں جو ہے اماموں کو مل رہی ہیں، اور کام دعوت کا نہیں ہو پا رہا۔ اس کا ریزن کیا ہو رہا ہے کہ اس دعوت کی انداز کو ہم لے ہی نہیں رہے اس انداز سے جس طرح دین نے ہمیں حکم دیا، ہم اس انداز سے چل ہی نہیں رہے جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ اب آگے سنیے، ابھی تک توحید کی بات ہو رہی ہے، میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اب اللہ آگے کیا بیان کر رہا ہے؟ دونوں مذاہب کے اندر، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں کے اندر بھی، ایک پرسنالٹی بڑی معتبر ہے جن کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی بھی اپنا بڑا انہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی، کیونکہ وہ بھی بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو مشرکین مکہ کو بھی یہ زوم تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور یہودی عیسائی تو یہ تک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ رب العزت رسالت کے ٹاپک کو شروع کرتا، پہلے آپ نے توحید پر بات کر لی، اب رسالت سنیے۔ اللہ کہتا ہے اب رسالت کہاں سے شروع کرنی ہے آپ کو، یعنی اب آپ اہل کتاب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کس پہ بات کی؟ وننس آف گاڈ، شرک نہیں کرنا ہے۔ علماء کو اور یہ پادریوں کو جو ہے وہ کتاب اللہ سے ہٹ کر جو بات کر رہے ہیں ان کو خدا نہیں بنانا ہے، ایسا نہیں کہ جنہوں نے حلال کیا تو حلال، حرام کیا تو حرام، یہ بات ہو گئی۔ اب آپ کو رسالت پہ بات کر رہی ہیں، پروفٹ ہوڈ پر۔ تو پروفٹ ہوڈ میں میوچل کون ہے؟ میوچل پروفٹ جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہم کی جو شخصیت ہے، جن کا بائبل میں ان کو ابراہم کہتے ہیں، یہ ہم ابراہیم کہتے ہیں۔ اب پہلے میوچل بلیف پر بات کی توحید میں، اب میوچل بلیف پر بات ہو رہی ہے رسالت میں، اور کس پر بات ہو رہی ہے؟ اب یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی ہم سب مانتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے ایمان، ایک کتاب والوں، لم تحاجون فی ابراہیم،
تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، تمہیں کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ توریت اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ تم کیسے بھائی، یہودی تو اس کو تم کہو جو یہودیت کے آنے کے بعد آیا، عیسائی تو تم اس کو کہو جو عیسائیت کے بعد آیا۔ جو بندہ پہلے ہی گزر چکا ہے، جس کا دور ہی پہلے کا ہے، تم اس کو یہودی کیسے بنا سکتے ہو؟ اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، کا عقل نہیں رکھتے ہو؟ اتنی عقل نہیں ہے تم میں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کو دیکھ کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہودیت اور عیسائیت سے پہلے کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال بعد کا زمانہ جناب موسیٰ کا ہے۔ اب مجھے بتائیے جناب موسیٰ پر آئی توریت، تو توریت تو ابراہیم علیہ السلام کے کتنے سال بعد آ رہی ہے؟ 700 سال بعد۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانے میں جو ڈفرنس ہے وہ 1000 سال کا۔ تو اب 1700 سال بعد آ رہی ہے انجیل۔ تو اب یہودی یا عیسائی کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پلے درجے کی بیوقوفی نہیں ہے کہ وہ 1700 سال پہلے ان کا وجود ہے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ 1700 سال بعد جس مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھ دی، جس کو عیسائیت انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ کہہ رہا افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں ہے تمہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تھوڑا بہت تمہیں علم ہے۔ یعنی عیسائیت کے بارے میں جو اس سے پہلے 2-3 رکوع میں بات چل رہی تھی کہ عیسیٰ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بن باپ کے، اس پر تم اس بات پر کہہ رہے تھے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا تھوڑا بہت تو تمہیں اس بارے میں علم تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مریم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئی ہیں، یہ باتیں تم نے توریت میں انجیل نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تم اس بارے میں بھی جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ جو تھوڑا بہت تمہیں علم تھا تم اس معاملے کے اندر بھی جو ہے نا غلط تھے۔ اب تم بات کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے حوالے سے تو تمہیں تھوڑا بھی علم نہیں ہے۔ تو جن کے بارے میں تھوڑا علم تھا تم وہاں غلط تھے، تو جن کے بارے میں بالکل تمہیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں تم کیسے رائے دے سکتے؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، تم کیوں جھگڑتے ہو اس معاملے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ کہتا واللہ یعلم، اللہ جانتا، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ پھر اب اللہ واضح کر کے کہتا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور نہیں تھا ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، اور نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے، مسلمان۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کا معنی ہوتا ہے غلط راہ سے بالکل ہٹ جانے والا، جس کو اردو میں کہیں گے یکسو، مکمل الگ تھلگ ہو کر سارے غلط چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر سیدھا ڈائریکشن میں اپنی سیدھی راہ کی طرف لگ جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ فرمایا وہ تو کسی بھی باطل کی طرف نگاہ کرنے والے نہیں تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو حنیف تھے، یکسو ہو کر مسلمان تھے۔ اب کیا پہلے کیا کہا؟ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، 3 گروہ میں نے بتائی تھے نا جو کہتے تھے، جو آن کرنے کا کلیم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون کون؟ یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہ 3 لوگ کلیم کرتے تھے نا۔ اللہ نے کہا نا وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کون تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو مسلمان تھے۔ خود انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، جو ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے، کعبہ بنانے کے بعد دعا کی تھی نا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مسلمانوں میں شامل فرما۔ تو وہ تو مسلمان تھے، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا، وہ تو حنیفا مسلمہ تھے۔ اب تیسری بات میں رد ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اب یہاں پورا گراؤنڈ اللہ نے سیٹ کر دیا کس چیز کا؟ رسالت کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، انہوں نے کہا مانتے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے نہ وہ شرک کرتے تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اب یہ رسالت کی بات ہو گئی۔ اب اللہ کہہ رہا ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابراہیم کو ماننے والا تو وہ ہے للذین اتبعوہ، جو اس کی اتباع کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا یہودی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ان کی اولاد میں ہونے کا کلیم کرنے والا نہیں ہے،
ان کے ماننے والا تو اللہ اس کو مانے گا جب ان کی اتباع کرنے والا. للذین اتبعوہ. اب اللہ ایکسپلین کر رہا اتباع کرنے والا ہے کون, ان کے فرامین کو ماننے والا ہے کون. انہوں نے شرک نہیں کیا, جو احکامات انہوں نے ان کو اللہ کی طرف سے آئے تھے ان کی اتباع کر کون رہا ہے. یہ جو منہ زیر ناف کاٹے جاتے ہیں, جو ختنہ وغیرہ ہوتی ہے, یہ جو ناخن کاٹے جاتے ہیں, یہ سارے وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت ہے, جو حج جس طریقے سے ہم کرتے ہیں, مناسک حج سے ہم کہتے ہیں, یہ سارے احکامات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے جو امت محمدیہ میں کنٹینیو ہوئے. اب اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا تو وہ ہے جو ان کی اتباع کرنے والا. اور اتباع کرنے والا کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ, یہ ہمارا پیارا حبیب. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور اس کے ساتھ جو ایمان والے صحابہ ہیں. آپ دیکھ رہے کس طرح بات چل شروع ہوئی ہے. پہلے کیا بات کی رکوع کے شروع میں؟ توحید, پھر ابراہیم علیہ السلام میوچل بلیف, اس کے بعد ان کی اتباع, اتباع کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دعوت. کس طرح آ رہے ہیں آپ؟ سیکوینس سے آ رہے ہیں بالکل. اس سے کیا ہوگا؟ ڈسکس ڈائلاگ کرنے میں طوالت آئے گی, دلیل سے بات ہو سکے گی, میوچل بلیف پر بات ہو سکے گی, بائبل کے حوالے دیے جا سکیں گے, توریت کے حوالے دیے جا سکیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھو وہاں ذکر ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں, نیو ٹیسٹیمنٹ میں, زبور کے اندر بھی آپ کھولو لکھا ہوا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بلیف کیا تھے, وہ کیا تھے, اس پر بات ہو سکتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ متفق ہو جائے تو اب ان کی تعلیمات پر بات کر لیجیے. ان کی تعلیمات پر بات کرنے کے بعد کہیے اس دور میں بتاؤ کون ان کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے, کون ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والا ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے, میں اسی پر اختتام کر دیتا ہوں, انشاءاللہ کل رکوع کو مکمل بھی کریں گے اور آگے کی آیتیں پڑھیں گے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی لکھی اس میں, اور وہ دو تفسیریں میں نے جس طرح پہلے بیان کیا علامہ صاحب نے لکھی ہیں. ایک لکھی طبیان القرآن, اور ایک لکھی اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں طبیان الفرقان. تو طبیان الفرقان کے اندر جب اس آیت کی وہ شرح کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات اس میں ایک نقطہ لکھا. انہوں نے اس نقطہ یہ لکھا کہ دیکھو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو کیش کروا رہے تھے, ان کا اتباع نہیں کر رہے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان کری کہ بھائی نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ کیا تھے؟ حنیف مسلمہ. اور اگر تم ان کا نام لیوا ہو, ان کی بات کرنے والے ہو, اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو, اپنے دین کو ابراہیمی کہتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی اتباع کرنا پڑے گی. اب اس تناظر میں انہوں نے ایک طریقت کی بات لکھی. انہوں نے کہا سعیدی صاحب نے کہ نام لیوا تو ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں. غوث اعظم کا نام عبد القادر ہے تو اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لیا. حضور غریب نواز کے ماننے والے تو اپنے آپ کو چشتی کہہ دیا. لیکن قادری کہہ کر سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. تو عبد القادر جیلانی کی اتباع کرنے والا ہوگا تو قادری ہوگا نا. انہوں نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ دین ابراہیمی کا ماننے والا کون؟ جو ان کی اتباع کرنے والا. تو طریقہ قادریہ پر قادری وہی ہوگا جو عبد القادر جیلانی کو فالو کرے, ان کی تعلیمات کو فالو کرے. پھر انہوں نے کہا چشتیہ, حضرت خواجہ معین الدین کی تعلیمات جو ہیں, انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ آج کے جو چشتی ہیں ان کو نہ حضرت غریب نواز کی تعلیمات سے کوئی سروکار ہے, نہ کبھی وہ حضور غریب نواز کی کتابیں انہوں نے کھول کے پڑھی ہیں. آج کے دور میں چشتی نام بن گیا قوالی کرانے کا. کسی سے پوچھو بھائی تم چشتی ہو؟ ہاں چشتی. کیا کرواتے ہو؟ جب میں قوالی کراتا ہوں. مطلب چشتیت ساری کی ساری تم نے سمیٹ دی قوالی میں. تو آپ نے کہا کہ چشتی تو وہ ہوگا حضرت غریب نواز سے نسبت رکھنے والا جو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, جو ان کی اتباع کرے گا دین میں. اسی طریقے سے 30 درجے پر انہوں نے پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے والے سے لکھا. انہوں نے کہا بہشتی دروازہ وہاں ہے. چلو اللہ والے کے دربار کے اندر دروازہ برکت کی جگہ ہے, لیکن لوگ بڑی بڑی لائنیں لگائے ہوئے ہیں اور جناب کیا کر رہے ہیں؟ جنتی کے ہو رہے ہیں. دروازے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں, بہشتی دروازہ ہے, سب داخل ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جنتی ہو رہا ہے. حرام بھی کھا رہا, جنتی بھی ہو رہا ہے. الٹے سیدھے کام کر رہا, جنتی ہو رہا ہے. نماز پڑھ لے رہا, جنتی ہو رہا ہے. سارے دنیا بھر کے الٹے سیدھے کام کر رہا, جنتی ہو رہا ہے. تو اب بتائیے یہ کون سی طریقت ہے؟
تو انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا سیدی صاحب نے کہ جناب اولیاء کا ماننے والا نام لیوا وہی ہے جو ان کی بات پر عمل کرنے والا ہے، جو ان کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ انہوں نے رب کو راضی کیا دین پر چل کے، تو تم کیسے راضی کر سکتے ہو اللہ کو دین سے ہٹ کر؟ تو جیسے انہوں نے دین کی تعلیم دی ہے، جس طرح وہ دین پر چلیں، اگر تم اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، نقشبندی کہتے ہو، چشتی کہتے ہو، سہروردی کہتے ہو، کسی بھی ولی سے محبت رکھتے ہو، تو اس ولی کی اتباع کرو، اس کی تعلیم پر عمل کرو، تب جا کر تم اس کے مرید کہلانے کے، اس سے محبت کہلانے والے کے قائل ہو سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہ قادری چشتی وشتی لگانا بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طرح یہودی عیسائی اور مشرکین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح نصیب فرمائے۔ آپ بھی کوپریٹ ورلڈ میں کام کرتے ہیں، امریکہ میں درجنوں آپ کے لوگ جاننے والے ہیں، عیسائی آپ سے ملتے ہیں، تو اب یہ آیات کو ذہن میں رکھ کر کم از کم ان آیات کو دیکھ بھی لیجئے، ایک نظر یاد بھی کر لیجئے، ان کے ترجمے کو یاد کر لیجئے، اور یا پھر اب انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ لے لیجئے۔ اگر کبھی کسی عیسائی سے دعوت دینے کی بات آ جائے اس طرح، کیونکہ حضور نے بھی یہی دعوت دی نا عیسائیوں کو، حضور نے اپنے خط میں بھی یہی لکھی آیتیں، تو اب کیا کیجئے جب بھی کسی کو دعوت دینے کی باری آئے تو کہیں یہ ہے ہمارے دین اسلام کی دعوت۔ اگر تم یہاں متفق ہو جاتے ہو تو تمہارا اور ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن آنا پڑے گا اس ایک کلمے کی طرف، اللہ ایک ہے اور سارے نبی سچے ہیں، اور سارے نبیوں کا اختتام رسول اللہ پر ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جو تمام انبیاء کی دعوت کے مجموعی طور پر ایک دائی کی حیثیت سے ہیں۔ اس پر ایمان لے آتے ہو تو تم اور ہم بھی باہم شیر و شکر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں دین کا مخلص دائی بنائے، ہماری اولادوں کو دین کا دائی بنائے۔ دعا کیا کریں اللہ اس سرزمین پر اسلام کی روشنی کو چپے چپے تک پھیلانے کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ دیکھیں قیامت، ہمارے استاد کہتے تھے بیٹا ہم ہوں نہ ہوں دین کا کام نہیں رکے گا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں سے کام لے لیتا اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا۔ اللہ کو بندوں کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ چاہتا ہے تو اپنے نافرمانوں سے ان سے کام اپنے دین کا لے لیتا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں بیٹا دین کا کام تو قیامت تک ہونا ہے، لیکن اللہ تمہاری اور میری سلیکشن کر لے اس کام میں، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں، آپ یہ سمجھیں، حضرت سمجھے کہ یار میں مسجد کھولوں گا تو نمازی آئیں گے، میں کہوں گا میں پڑھاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، ہم ہوں نہ ہوں یہ اللہ کا دین ہے، چلتا رہے گا۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ میرا اور آپ کا پارٹ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اپنا کرم کر دے، میری نسلوں کو بھی پوری دنیا کے اندر دین کی دعوت کو پہنچانے والا دائی بنا دے، مخلص دائی بنا دے۔ میری نسلوں میں ایسے ولی کامل پیدا کر رہے، ایسے قرآن و سنت کے ماننے والے، جاننے والے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والے پیدا کر دے کہ میں قبر میں بھی چلا جاؤں اور وہ لوگوں کو مسلمان کرتے رہیں۔ نہ جانے ہزاروں لوگ میری نسلوں کے ذریعے سے مسلمان ہوں، تو وہ ایک ایک مسلمان جب ایک ایک نماز، ایک ایک دفعہ اللہ کا نام بھی لے گا تو میری قبر میں اللہ اس کا اجر مجھے پہنچاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ ان اللہ ملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔